السلام علیکم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور میں موجود ہوں جناب محمد عاصم بٹ صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت عنایت کیا. سلسلہ ایک چل رہا ہے فکشن کے لوگ، اور ہر مرتبہ اس گفتگو میں ایک نئے فکشن نگار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں عاصم بٹ صاحب ہمیں بتاتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں کی جاتی، یا لکھنے والے کی حیثیت سے اور پڑھنے والے کی حیثیت سے خاص طور پر انہوں نے محسوس کی. اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں، تھوڑی باتیں بتائیں جس سے امتیاز اجاگر ہو سکے کسی لکھنے والے کا. تو آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے جناب عبداللہ حسین صاحب کے بارے میں. بٹ صاحب، عبداللہ حسین صاحب کے بارے میں فرمائیے. جی عبداللہ حسین کی ابھی آپ نے بات کی نا، امتیاز کیا ہے ان کا، تو ویسے تو ان کی جو نثر ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن جو ان کا ایک خاص اختصاص ہے وہ ان کا پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس کو ادب میں انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اداس نثر لکھا. اب دیکھیں کہ آپ کی یہ بھی ایک بات ہے جو لکھنے کی جانی چاہیے کہ جب پاکستان بن گیا اور تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا تو ایک اسٹیٹ کا بیانیہ، ریاستی بیانیہ سامنے آیا جو تقسیم کے حوالے سے تھا. جی اب ان کا جو اداس اسلحے ہیں وہ اس تقسیم کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس سے آگے کی بات کرتا ہے کہ اس تقسیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں، اور سیاسی سطح پر یا معاشی سطح پر، یہ عملی اپروچ ہے نا، وہ عملی اپروچ کہ اب یہ تو ہو چکا، مسائل پیدا ہو گئے، اب اگلی طرف ان کا یہ حل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو اب وہ اس بیانیہ کو وہ سپورٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے ختیجہ مسرور ہیں، ان کا ناول آنگن، وہ بھی اسی طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ 2-4 ناول ایسے ہیں کہ جو